5,000 ارب چاہیے ان کو، 5,000 ارب چاہیے، کیونکہ کوئی گھر 1 لاکھ میں تو نہیں بنتا. اگر گھر بنا کے دینا ہے وہ کام تو نہیں ہوگا جو محمد خان جو نے 8x8 کے گھر بنائے تھے، آخر میں وہ گر گئے، اربوں روپے ضائع ہو گئے. آج کے دور میں ہوتے تو بڑے اسکینڈل ہوتے، اور اللہ جنت الفردوس میں جگہ دے. بہت اچھے انسان تھے، مجھے تعریف کرنی چاہیے، بڑے بہترین پالیٹیشین تھے محمد خان جو، مگر اس بیوروکریسی نے ان سے ایسے کام کروا دیے. تو اس کے لیے 5,000 ارب چاہیے. آج جو ڈیفیسٹ ہے، چاہے یہ کتنی باتیں بھی کرے، ریکارڈ کی بات ہے. ابھی ہم پارلیمنٹ سے آئے ہیں لاسٹ ایئر سے، 1,600 ارب روپے تو قرضوں کی واپسی سے رکھے گئے. ڈالر کے بڑھنے سے جو 25,000 ارب کا قرضہ ہے وہ 29,000 ارب کا ہو گیا. 4,000 نہ کھایا نہ پیا، گلاس توڑا ہاتھ آنا، وہ بڑھ گئے. جو 1,600 ارب تھے وہ 19 ارب اب دینے ہیں اس سال. اور جو ہمارا ایکسپورٹ امپورٹ کا ڈیفیسٹ ہے، جب ہم نے اپنی حکومت چھوڑی تو 25 ارب ڈالر کی ایکسپورٹ تھی اور 36 ارب ڈالر کی امپورٹ تھی. ہمارے زمانے میں تیل کی قیمتیں 110 روپے تھی، مگر امپورٹ 36 ارب ڈالر تھی. ٹوٹلی 11 ارب ڈالر کا ڈیفیسٹ تھا. ہمارے وقت میں جس دن ہم آئے، فارن ریمیٹنس 9 ارب ڈالر تھی. ہم نے جب چھوڑا تو 15 ارب ڈالر پہ چھوڑا. تو جو ڈیفیسٹ تھی کہیں سے کہیں ہم فارن ریمیٹنس سے پورا بھی کرتے تھے اور کچھ کور بھی کرتے تھے اپنے ریزرو کو. اب جو ہے 19 ارب ڈالر میں 20 ارب ڈالر کی ایکسپورٹ، 30 ارب ڈالر کا ڈیفیسٹ ہے صرف اس میں. اب یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ساری چیزوں کو پورا کریں گے، اور کہہ دیا کہ آئی ایم ایف سے ہم لون نہیں لیں گے. نہیں لینا چاہیے، بڑی اچھی بات ہے، ہم اپریشیٹ کرتے ہیں ان کی سوچ کو، مگر ایسا نہ ہو کہ پھر ہم سب کو گروی رکھ کے آ جائیں. ہم پہلے ہی گروی ہے. لوگ ایک ایک چیز دیکھیں گے. آج لوگ تبصرہ کرتے ہیں، بحث کرتے ہیں. ڈیمز کا معاملہ ہے. اب یہ ڈیمز میں پالیٹکس ہو رہی ہے بدقسمتی سے. ہم پہلے دن سے میں ڈیمز کا حامی ہوں کہ ڈیم بننے چاہیے. لڑائیاں ہوتی رہی اور ہر گورنمنٹ کو ہم نے کہا کہ ڈیم پاکستان میں تب بنے گا جب بجٹ کا 20% پی ایس ڈی پیمنٹ ڈیم پہ ہوگا. اب جو سنا ہے ابھی تک وہ 1 ارب روپے سے بھی زیادہ چندہ نہیں ہوا، یا 1.5 ارب. جو بادشاہ ڈیم کی کاسٹ ہے وہ 1,600 ارب روپے ہے. مین تقریباً 14 بلین ڈالر یا اتنا ہی ہے. اب 1 ارب 1.5 ارب آپ کو چندہ ہوا ہے. اگر کوئی پاکستانی میرا بھائی، میرا محب وطن بھائی امریکہ میں بیٹھا ہے، میں اپریشیٹ کرتا ہوں، اگر اس نے اناؤنس کیا ہے بڑی اچھی بات ہے، مگر وہ بھی 100 ارب ہوگا یا 125 ارب ہوگا. ہمیں 1,600 ارب تو یہ پی ایس ڈی پی میں جب 20% نہیں رکھنا تو زیادہ چاہیے. باقی سارے پروجیکٹس کو بریک لگائے، ڈیم بنائے. ہاں، ڈیم بننے سے پاکستان کی اکانومی ایسے جائے گی. جب میں چیئرمین پی ایس سی بھی تھا اور پارلیمنٹ کے اندر لیڈر آف اپوزیشن تھا، کہ ایف بی آر کا چیئرمین پارلیمنٹ کے تھرو آئے، بیوروکریسی سے باہر. پارلیمنٹ ان کو لے آئے اور وہ کانفیڈنس سے ہوگا، انڈیپینڈنٹ ہوگا.
اور وہ فیصلے کریں گے. ابھی تو میرے اپنے ایشوز ہیں, میں پالیسی ایسی بنواتا ہوں. یونان میں جب یہ سسٹم آیا ہزاروں سال پہلے, تو وہاں سب سے پہلے پابندی تاجر کے اوپر لگائی گئی کہ تاجر اس کا ممبر نہیں ہوگا. اس لیے نہیں ہوگا کہ حکومت کے معاملات میں اس کا اپنا انٹرسٹ شامل ہو جائے گا اور اس کا بوجھ لوگوں کو اٹھانا پڑے گا. تو یہ مسئلہ ہے. جس ملک کی ٹیکس پیئر ریشو دنیا میں کم ترین ریشو ہو, اس ملک میں یہی طریقے ہے کہ قیمتیں بڑھا. شاہ صاحب, عمران خان حکومت سے پہلے جو یہ وعدے کرتے تھے کہ وفاقی کابینہ ہو یا صوبائی لیول پہ کابینہ ہو وہ ہم مخصوص رکھیں گے, لیکن اب جو ہے رفتہ رفتہ وہ وعدے جو ہے ٹوٹتے جا رہے ہیں اور وفاقی کابینہ یا مجھے امید ہے کہ پاکستان کی میڈیا ان وعدوں کو ریلے کرتی رہے گی اور پھر پریکٹیکل دکھاتی بھی رہے گی. ابھی 30 منسٹر تک پہنچ گئے اور انشاءاللہ یہ لوگ جو 60% باہر سے لے کے آئے الیکٹر بورڈ میں آتا. اسی میں ایڈ کرتے ہوئے محمد میاں سمرو نے عہد لینے سے انکار کر دیا ہے کیونکہ اس کو مملکتی وزیر بنایا جا رہا تھا. اس پہ بھی ذرا کیجیے. دیکھیں, پہلے تو محمد میاں سمرو کو میں معافی کے ساتھ, میرا بہت اچھا تعلق ہے اس کے ساتھ, عزت کرتا ہوں اس کی, وہ میری عزت کرتا ہوں. اس کو وزیر بننا ہی نہیں چاہیے تھا کیونکہ وہ پرائم منسٹر آف پاکستان کی کرسی پہ بیٹھ چکے ہیں, صدر کی کرسی پہ بیٹھ چکے ہیں, چیئرمین سینٹ رہ چکے ہیں. گورنر سنگھ کو تو چلو چھوڑ دو, اب اس کو وزیر بننا, فیڈرل منسٹر بننا بھی اس کے رتبے کے خلاف تھا. اس نے بڑی بیوقوفی کی ہے. عزت ایم این اے سے نہیں بنتی, عزت انسان کے کردار سے, انسان کی شخصیت سے, انسان کے فیصلوں سے بنتی ہے. ایم این اے بننے کے لیے بہت لوگ پڑے ہیں, ایم پی اے بننے والے بہت لوگ ہیں. اپنی عزت کا خیال رکھنا چاہیے. شاہ صاحب, آپ نے کہا پنجاب میں 5 وزراء اعلیٰ اس وقت کام کر رہے ہیں, ان کے نام کچھ بتائیں گے, کیا ان میں خاور من کا بھی نہیں؟ نہیں, میں ذاتیات پہ نہیں جاتا. نہیں, 5 نام آپ کو پتا ہے سب کچھ میں. حکومت بےروزگاری کی طرف جا رہی ہے, جو کو بند کیا جا رہا ہے, کیا اس نے کہا میں 1 کروڑ لوگوں کو جاب دوں گا, اور جب نکالے گا تو جاب دے گا نا. پرائم منسٹر ہاؤس انہوں نے بولا میں استعمال نہیں کروں گا, اس کے بعد بھی پرائم منسٹر ہاؤس استعمال کر رہے ہیں. منسٹر ہاؤس پہلے سے بڑا ہے, پہلے سے پرائم منسٹر ہاؤس آج بڑا ہے. وی آئی پی کلچر کے بول رہے تھے وہ ہیلی کاپٹر بھی استعمال کر رہے ہیں. پہلے نہیں, وہ تو آپ لوگوں کو کہا ہے کہ 50, اب آپ کو یہ رحیم ٹیکسی یہ ایشو کرنے کی ضرورت نہیں ہے, ہیلی کاپٹر منگا لو, آپ کو 50 روپے میں 1 کلومیٹر پڑے گا. تو شاہ صاحب, جس ملک میں حالت یہ ہو, سندھ حکومت کو ایسی اسکیم کرنے جا رہی ہے ہیلی کاپٹر کی؟ نہیں سر, سندھ حکومت بیچاری امیر حکومت ہے, وہ ٹیکسیوں میں جائے گی, پیدل جائے گی. یہ غریب حکومت ہیلی کاپٹر میں جائے گی, جو بچت کرنے والی ہوگی نا وہ اس ہیلی کاپٹر میں جائے گی. شاہ صاحب, آپ نام نہیں بتائیں وزیر اعلیٰ کے, پر وہ کون سو ATM ہے؟ کچھ 1-2 ATM ہے, 1-2 مجبوری ہے, 1-2 ATM ہے, ان کے انٹرفیئرنس ہے, 1-2 مجبوری ہے. سر, یہ قادیانی کو نکالا اور اس کے ساتھ عاطف میاں کو, اس کے ساتھ 2 اور بھی چلے گئے, یہ کیا انٹرنیشنل سازش تھی یا انٹرنیشنل سازش ہو یا نہ ہو, حکومت کی نااہلی کمزوری سامنے آئی ہے. دیکھیں, پاکستان پیپلز پارٹی کو یہ بڑا فخر ہے کہ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے برابری میں آنے یا نبوت کا دعویٰ کرنے والے کو غیر مسلم قرار دیا گیا آئین کے تحت. یہ کریڈٹ ہے. اب لوگ تو نعرے لگا کے باہر آتے ہیں نا, اس وقت بہت بڑی بات تھی 70s میں یہ بات کرنا بھی, مگر پیپلز پارٹی نے جرأت کی. مجھے یاد پڑتا ہے مولانا ہزاروی کی وہ لکھت جب بھٹو صاحب شہید ہوئے تھے, تو جب بھٹو صاحب شہید ہو رہے, جب آئین پہ سائن کر رہے تھے, تو اس وقت بطور مولانا ہزاروی کے کہ مجھے بلایا گیا تھا
اور سائن کرتے وقت اس نے لکھا ہے کہ بھٹو نے کہا کہ آج میں اپنی شہادت کے پروانے پہ سائن کر رہا ہوں. ہے ایسے ہی شہادت کے پروانے پہ. ایسے جگردار لوگ ہوں تو بات بھی کریں. بھائی ہمارے یہاں مائنارٹی کا ایک بہت بڑا رول ہے. وہ مائنارٹی ہے, اگر مانتے نہیں ہیں نہ مانے, ہم نے ان کو مائنارٹی دیا ہے. ٹیلنٹ ہے, اگر آ کے ملک کے لیے کچھ کر سکتا ہے. ہم اپنا اتنا ٹیلنٹ ڈرین کرتے جائیں گے. پاکستان پیپلز پارٹی اس بات کے حق میں نہیں ہے. عوام کے ساتھ ایک اور دھوکا ہوا ہے مری میں آج ایک ایسے گورنر ہاؤس جو عوام کے لیے کھولا گیا ہے جو وہاں موجود ہی نہیں تھا. جس جگہ عوام کے لیے یہ گورنر ہاؤس ظاہر کیا گیا وہ گورنمنٹ فارسٹ گیسٹ ہاؤس ہے. حکومت اس طرح کی بھی ڈرامہ کرتی ہے. تو اب آگے دیکھتے ہو کیا ہوتا ہے. یہ تو فارسٹ ریسٹ ہاؤس دکھا تو دیا, تو آپ کو یہ نہیں دکھایا کہ 50 لاکھ گھر بنائے گے, وہ آپ ڈھونڈتے پھرے گے. اب دوسرے گھروں کو اب 10 ارب آپ کے پودے لگنے ہیں. مجھے ڈر ہے جہاں آپ کو گرا کے چھت نکال دیں گے کہ بھائی یہ بھی پودا, کوئی جگہ ہے 10 ارب کے لیے, تو آپ 20 فٹ میں آپ لگا دے پر پودا, تو روڈ بھی نہیں بچیں گے نا آپ کے. 20 ارب سے کرو 10 ارب کو, تو 200 ارب اسکوائر فٹ ہو گیا نا. ہر پاکستان کے بعد ہر گھر میں, ہر روڈ پہ, ہر کچن میں آپ کا پودا پڑا. وہ جو بلدان ہوگا کہ گنو, یہ بھی ہے. اچھی بات ہے, ویسے یہ اچھی بات ہے. میں اس کے حق میں ہوں. میں تو بڑی کوشش کرتا ہوں, بڑے پودے لگواتا ہوں. میں نے تو حکومت سندھ کو بھی گزارش کی ہے کہ آپ لا بنائیں. جو سندھ میں باغات ہیں, جو زمیندار باغات لگاتے ہیں, ان کا ڈھل معاف کر دے, ان کا آبیانہ معاف کر دے. کہ جو باغات لگائے گا, درخت لگائے گا, ان کا آبیانہ معاف ہے. جو اپنی زمین میں لکڑی کے لیے درخت لگائے گا, نیم لگائے گا, پیپل لگائے گا, اور کنڈی لگائے گا, ببل لگائے گا.